ہیلو انٹرنیٹ، اس ویڈیو میں آج ہم پاکستان میں پے پال کی خدمات کی عدم فراہمی پر بات کریں گے۔ آن لائن خریداری اب جدید دنیا میں معمول بن چکی ہے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس کے بغیر پرآسائش زندگی کا تصور ممکن ہی نہیں۔ ای کامرس نے آرام طلبی کو نئے معنی عطا کیے ہیں۔ جہاں ایک طرف آپ گھر بیٹھے اپنی من پسند اشیاء دنیا بھر سے ایک کلک میں خرید سکتے ہیں، وہاں خریدی گئی چیز دنوں بلکہ کہیں کہیں تو گھنٹوں میں آپ کو مل جاتی ہے۔ اور تو اور اب امیزون آپ کو آپ کی خریدی ہوئی چیز ڈرون کے ذریعے بھی بھجوا سکتا ہے، اور بیشتر صورتوں میں اس کے لیے آپ کو نقد ادائیگی بھی نہیں کرنی پڑتی، وہ آپ کے اکاؤنٹ سے خود ہی کٹ جاتی ہے۔ سب کچھ ایک خواب کی مانند بے جوڑ اور ہموار لگتا ہے، مگر یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ای کامرس کی ابتدا میں خریدی گئی اشیاء کی ادائیگی کی خاطر بہت ہی تھوڑے لوگ کریڈٹ کارڈ کو استعمال میں لاتے تھے، بقیہ بڑی تعداد چیک، منی آرڈر یا نقد ادائیگی پر ہی بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ کریڈٹ کارڈ کو ہر قسم کے فراڈ میں بھی استعمال کرنا آسان تھا۔ تو اس مسئلے کے حل کی خاطر 1998 میں امریکن کمپنی پے پال کی بنیاد پیٹر تھیل اور ان کے 3 ساتھیوں نے رکھی۔ ابتدا میں اس کے لیے آپ کو پے پال میں اکاؤنٹ کھول کر کچھ رقم رکھوانی پڑتی تھی، پھر آن لائن خریداری کے لیے آپ کریڈٹ کارڈ کی بجائے پے پال سے ادائیگی کر سکتے تھے۔ اس طرح آپ کا کریڈٹ کارڈ غلط ہاتھوں میں نہیں جا سکتا تھا۔ جلد ہی پے پال دنیا کے چند بڑے رقوم کی ترسیل کے نظاموں کا حصہ بن گیا۔ یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ خریدار کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا اور بیچنے والے کو اس کی خدمات کا معاوضہ بھی بر وقت ملے گا۔ اپنے آسان استعمال، فراڈ روکنے کے پروگرام اور فروخت کنندہ کی حفاظت جیسی ترتیب اور اس جیسی ان گنت خصوصیات کے بل پر پے پال اس وقت دنیا کے سب سے بڑے آن لائن رقم کی ادائیگی کے نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا لین دین کا حجم 2018 کے تیسرے کوارٹر میں 140 ارب ڈالر سے زیادہ اور اس کی خالص آمدنی 1 ارب ڈالر سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ پے پال اس وقت دنیا کے 203 ممالک میں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل نہیں۔ 22 کروڑ آبادی اور 300 بلین ڈالر سے بھی زیادہ جی ڈی پی کے باوجود یہ محرومی ایک حیران کن بات ہے۔ پاکستان میں اس وقت زیادہ تر ای کامرس اسٹارٹ اپ کیش آن ڈیلیوری کے ماڈل پر کام کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پے پال جیسے پلیٹ فارم کی عدم موجودگی پاکستان میں آن لائن کاروبار کی اٹھان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ پے پال نہ صرف مصنوعات بلکہ خدمات کے شعبے میں بھی کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ فری لانسنگ سے منسلک ہیں اور پیمنٹ گیٹ وے نہ ہونے کی وجہ سے جگاڑ یا پھر بدترین ایکسچینج ریٹ لینے پر مجبور ہیں۔ اس مجبوری نے ایک زیر زمین معیشت جو فری لانسر کے استحصال پر مبنی ہے کو جنم دیا ہے۔ جولائی 2008 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد وزیر خزانہ اسد عمر نے پے پال یا اس سے ملتے جلتے کسی نظام کو پاکستان میں متعارف کرانے کی امید کا اظہار کیا۔ اس بات پر خصوصاً آئی ٹی سے وابستہ حضرات نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ ایسے نظام سے پاکستان میں ای کامرس کو پنپنے کا ایک بہترین موقع ملے گا۔ لیکن کیا پے پال پاکستان میں اپنی موجودگی بنانے میں سنجیدہ بھی ہے؟ آئیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور کوئی بھی کمپنی جو عالمی عزائم رکھتی ہو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس غیر موجودگی کا سبب کیا ہے؟ ہمارے خیال میں اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں جن کو اگنور کرنا ممکن نہیں۔ سب سے پہلی وجہ پاکستان میں ایسے قوانین کا فقدان ہے جو آن لائن مالیاتی لین دین کی نگرانی کریں۔ کسی بھی تنازع کی صورت میں نہ قانونی راستے اتنے واضح ہیں، نہ ہی تیز رفتاری سے ان مسائل کو حل کرنے کے قابل۔ اس صورت میں اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ وہ ایسے قوانین وضع کرے جو آن لائن پیمنٹ کے گیٹ ویز کے مسائل اور ان کے بارے میں ہدایات مرتب کرے۔ وزارت خزانہ اور پھر پارلیمنٹ کو بھی اپنی ذمہ داری سے پہلو تحقیق نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پے پال یا کوئی بھی دوسری کمپنی بغیر قانونی تحفظ اور مالیاتی لین دین کے اختیار کے بغیر پاکستان نہیں آئے گی۔ قانون سازی کے بعد دوسرا سب سے اہم مسئلہ پاکستانی عوام کی آن لائن خریداری میں دلچسپی نہ ہونا ہے۔ 2018 میں چھپنے والے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی انٹرنیٹ پر خریداری کرنے میں ایشیا میں سب سے پیچھے ہیں، اور جنوبی کوریا میں فیکس $871 کے مقابلے میں پاکستانی صرف 60 سینٹ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مرغی اور انڈے جیسا مسئلہ ہے۔
جیسے مرغی کے بغیر انڈا نہیں آ سکتا اور انڈے کے بغیر مرغی، اسی طرح بغیر وسیع مارکیٹ کے پیمنٹ گیٹ وے نہیں آئے گا، اور بغیر اس پیمنٹ گیٹ وے کے ایک بڑی مارکیٹ تخلیق کرنا ممکن نہیں۔ پے پال ایک لسٹڈ کمپنی ہے اور وہ ایسی مارکیٹ میں قدم اتارنے کا نہیں سوچ سکتے جہاں سے ان کو بھرپور منافع کی امید نہ ہو۔ بدقسمتی سے انڈیا، جہاں کی آبادی اور انٹرنیٹ کا کاروباری استعمال پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، پے پال بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ مقامی کمپنیوں سے مقدمے بازی اور قانون سازی کی کمزوری کی وجہ سے بھی ان کا رجحان پاکستان کی طرف خیر مقدمی نہیں۔ اس کے علاوہ کلچر، زبان اور امن و امان کے مسائل بھی ان وجوہات میں شامل ہیں جن کے باعث پے پال کا فی الوقت پاکستان میں آنا بہت زیادہ ممکن نہیں۔ یہ تو تھا میرا تجزیہ کہ پے پال جیسے عالمی خدمت اور پیمنٹ گیٹ وے پاکستان میں کیوں نہیں میسر۔ اگر میں نے کوئی اور وجہ نظر انداز کی ہے اور اگر آپ اس سے متفق نہیں ہیں تو کمنٹس میں میری معلومات میں اضافہ کریں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔